اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سورہ علق کی پہلی 5 آیات کو تجوید کے ساتھ پڑھا تھا۔ آج ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھتے جائیں یا میرے بعد پڑھتے جائیں، لیکن دھیان ضرور دیں۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم قواعد پر بھی دھیان دیں گے، اس لیے آپ کی پوری توجہ یہاں ہونی چاہیے۔ تو آیت نمبر 6 ہے کلا۔ اب یہاں پر آپ نوٹ کریں گے کہ کلا اور انا کے بیچ میں ایک آپ کو چھوٹی مد نظر آئے گی۔ اصل میں ہم نے جانا تھا کہ جب الف کے بعد یا واو کے بعد یا کے بعد حمزہ آ جائے مگر دوسرے لفظ میں، اسی لفظ میں نہیں، تو وہاں پر مد منفصل ہوتی ہے۔ ایسی مد جو الگ پڑھی جائے یا جو الگ لکھی جائے یا جو دو الفاظ کے درمیان ہو۔ تو کلا اور انا کے بیچ میں آپ کو ایک مد مل رہی ہے، اور اس کی وجہ حمزہ ہے۔ انا میں جو الف ہے جس کو ہم حمزہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس پر زیر ہے، اور کلا کا آخری حرف الف ہے، صحیح ہے؟ تو کاف لام زبر کلام، الف زبر لا، کلا۔ ہم اس کو 2 سے 4 حرکات کے برابر کھینچیں گے، کلا۔ پھر حمزہ نون سے ان، نون لام زبر نل، ان نل۔ یہاں پر نون پر شد ہے، اور نون مشدد جب بھی آتا ہے اس پر گناہ ہوتی ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر ان اس طرح پڑھیں گے، ان نہیں پڑھیں گے بلکہ ناک میں آواز چھپا کر پڑھیں گے، ان۔ پھر نون لام زبر نل، ان نل۔ پھر حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، کیونکہ نون ساکن کے بعد سین حرف آ رہا ہے جو کہ ان 15 حروف میں سے ہے جو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں تو وہاں پر غنہ ہوگا، تو اس لیے ہم یہاں پر انسان اس طرح پڑھیں گے، انسان نہیں پڑھیں گے بلکہ انسان۔ لام زبر ل، یا تو زبر یت۔ تو کو ہم نے یہاں پر پر بھی پڑھنا ہے اور قلقلہ کے ساتھ، جھٹکے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے کیونکہ اس پر جزم ہے۔ یا تو زبر یت، لا یت، غین کھڑا زبر غا، لا یطغى۔ اب آپ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ یطغى کی غین پر مد کیوں ہے؟ کیونکہ یطغى کے بعد جو آخری حرف ہے وہ یا ہے، اور یا کے بعد پھر حمزہ آ رہا ہے، تو الف واو اور یا یہ حروف 3 حروف مدہ ہیں۔ ان کے بعد اگر کسی لفظ میں حمزہ آ جائے دوسرے لفظ میں تب ہم وہاں پر چھوٹی مد دے دیتے ہیں، تو لا یطغى۔ اس کو بھی ہم 2 سے 4 حرکات یا سیکنڈز کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب نوٹ کریں، تو کو بھی پڑھنا ہے، غین کو بھی پڑھنا ہے، ان پر شد کرنی ہے، اور انسان میں غنہ کہنا ہے، صحیح ہے؟ کلا اور یطغى کی آخر کو کھینچنا ہے، کلا ان الانسان لیطغى۔ پھر دوسری آیت میں حمزہ کو ہم ڈائریکٹ را کے ساتھ ملا دیں گے، کیونکہ یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نون ساکن نہیں پڑھیں گے بلکہ ڈائریکٹ نون ساکن والے پہلے حرف کو اس حرف سے ملا دیں گے، یرملون والے حرف سے۔ تو ہم ان نہیں پڑھیں گے، نون کو چھوڑ کر حمزہ کو را کے ساتھ ملائیں گے، حمزہ را زبر الرا زبر را، الرا حمزہ کھڑا زبر آ، الرا اور کھڑی کو حرکت کو 2 سیکنڈ کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، یعنی 1 سیکنڈ نہیں، جلدی آ نہیں بلکہ آ۔ ہا سین پیش حس، تا غین زبر تغ، غین کو ہم نے صحیح سے ادا کرنا ہے، پر پڑھنا ہے، نون کھڑا زبر نا، حستغنا، حستغنا۔ سین کی سیٹی کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے، الرآ حستغنا، الرآ حستغنا۔ پھر ان، یہاں پر بھی نون پر شد ہے تو غنہ کریں گے، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، رو با زبر رب، با زیر بی، رو کو با کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ رب لفظ میں 2 بار با آتی ہے جس کو شد لگا کر 1 بار لکھا جاتا ہے، تو رو با زبر رب، با زیر بی، ربی۔ کاف کو ہم ڈائریکٹ رو کے ساتھ ملائیں گے، تو کاف رو زبر کر، رو جیم پیش رج، رج۔ یہاں پر ہم جھٹکا دیں گے کیونکہ جیم بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، تو رج، عین کھڑا زبر آ، رج آ، ان الی ربک الرجعى۔
پھر حمزہ زبر رو زبر رو، یہ آیت بہت آسان ہے، بس اس میں صرف رو کو پڑھنا ہے، باقی اس میں کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ حمزہ زبر رو زبر رو، رو حمزہ یا زبر ای، ارئی، تا لام زبر تل، لام زبر ل، ارأیت ذال یا زیر زی، ارأیت الذی، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، زیدی کی آواز نہیں لگانی۔ یا نون زبر ین، یہاں پر نون ساکن پر غنہ نہیں کرنی، کیونکہ نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، تو نون کو ہم ظاہر کر کے ویسے ہی پڑھیں گے جیسے عام نون پڑھا جاتا ہے۔ یا نون زبر ین، ہا کڑا زبر ہا، ینہا، ارأیت الذی ینہا، ینہا، عین با زبر عب، یہاں پر ہم با پر قلقلہ دیں گے، جھٹکا لگائیں گے، عب، دال دو زبر دن، یہاں پر تنوین کے بعد ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی ہے، تو عبدن، عبدن، عبدن نہیں بلکہ عبدن، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا، صاد، صاد کو پڑھنا ہے اور لام کے ساتھ ملا کر، کیونکہ لام پر شد ہے، صاد، لام زبر صل، لام کھڑا زبر لا، صلی، عبدن اذا صلی، عبدن نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، اور با پر جھٹکا لازمی دیں، عبدن اذا صلی، پھر حمزہ زبر ا، رو زبر رو، رو، حمزہ یا زبر ای، ارأیت زبر تا، ارأیت، اور یہاں پر حمزہ نون زیر ان غنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے جو ان 15 حروف میں ہے جو نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے، تو وہاں پر ہم اخفا کریں گے، یعنی نون کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، تو حمزہ نون زیر ان، کاف الف زبر کا، ان کا، نون زبر ن، ان کان، عین زبر ع، عین کی ادائیگی صحیح سے حلق سے کریں، لام لام زبر لل، علل، ہا پیش ہو، دال کھڑا زبر دا، اب دال پر بھی مد ہے، کیوں؟ کیونکہ دال کے بعد آخری حرف یا آ رہا ہے اور یا کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو الف واو اور یا کے بعد اگر کسی دوسرے لفظ میں حمزہ آئے تو وہاں پر ہم چھوٹی مد دیتے ہیں اور اس کو ہم 2 سے 4 سیکنڈز کھینچتے ہیں، تو ہدا کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، ارأیت ان کان علی الہدی، ارأیت ان کان علی الہدی، آخری آیت حمزہ واو زبر او، حمزہ زبر ا، او ا، میم زبر م، او ام، رو زبر رو، رو کو زبر کی وجہ سے پڑھیں گے، او امر، با تا زیر بت، تا قوف زبر تق، قوف کو پر بھی پڑھنا ہے اور جھٹکا دے کر بھی پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے، بت تق، با کو تا سے ملائیں گے، با تا زیر بت، تا قوف زبر تق، بت تق، واو کھڑا زبر وا، بالتقوی، او امر بالتقوی، اب ایک ساتھ پڑھیں، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى،